سر اس سے تھوڑا آگے اگر ہم چلتے ہیں، پہلے بند کے آخر پہ اگر آپ دیکھیں جی جی تو علامہ فرما رہے ہیں کہ در گزشتم ازاں ہما حور و قصور، ٹھیک ہے، پھر اپنی معراج کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حور و قصور سے میں گزر گیا، جی جی زور کے جاں باختم در بحر نور، ٹھیک اور اللہ کے نور میں نے اپنی کشتی جو ہے وہ ڈال دی، ڈال غرق بودم در تماشائے جمال، ٹھیک اور ہے، اللہ تعالیٰ کے جمال کو دیکھنے میں ڈوب گیا، واہ غرق ہو گیا اس میں، جی، ہر ہر زماں در انقلاب و لا یزال۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کیفیت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کس طرح سے ہے، کل یوم ہوا فی شان، فی شان، کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں، شکلیں تبدیل ہوتی ہیں۔ تو سر یہ ذرا تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ کیسے مزید غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، علامہ نے دیکھا سر یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمان۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ رحیم و کریم بھی ہے، ٹھیک، دوسری جانب جبار و قہار بھی ہے، اللہ کا جمال بھی ہے، اللہ کا جلال بھی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ اس طرح مختلف کیفیات کے اندر ہے، اور پھر جب وہ شاک اس تک رسائی پا لیتے ہیں تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مثلا ہمارے لیے سب سے بڑی اس میں جو مثال ہے نا، وہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جب اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد حضور کو قرب حاصل ہو گیا تو اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں جب حضور پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا کہ اے میرے محبوب ذرا بتائیں تو صحیح، لما یختصم المال والآلا، کہ یہ فرشتے کیوں آپس میں الجھاؤ کر رہے ہیں؟ تو حضور نے عرض کی انت عالم، واہ، رب تو بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی شان کے مطابق فوضع کفہ بین کتفیہ سبحان اللہ، فوجدت بردہ بین ثدیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض۔ حضور فرماتے اللہ نے دست قدرت رکھا، اب یہ بھی اللہ کی ایک نئی شان ہے۔ واہ، بالکل، پہلے اب محبوب کریم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ جب انہوں نے ادھر ڈائریکٹ کی چیز تو پھر اللہ نے وہ علم اور معرفت عطا کر دی، اب یہ عطا آ گئی ہے۔ صحیح، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جو کچھ بھی مشارق کے اندر ہے، رہی تو مشارق الارض و مغاربہ، میں نے سب دیکھ جان لیا لیا کہ کیا کیا چیزیں اور کیفیات ہیں۔ تو اس لیے یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بندہ اس راہ سلوک پہ چل کے معرفت الہیہ کے ذریعے اس کا قرب پاتا ہے تو وہاں حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر مختلف قسم کا تنوع اور وہ رنگ موجود ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیفیات کیا ہے۔ سر علامہ نے تو پوری اپنی علامہ نے کیفیت تو لکھی ہے، اس پہ تو کہا کہ گم شدم اندر ضمیر کائنات، فرماتے ہیں کہ میں اس کائنات کے ضمیر میں گم ہو گیا۔ ضمیر اس کا کون ہے؟ وہی ذات، چوں رباب آمد بچشم من حیات۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی مجھے کیسے لگی کہ ہر لمحہ جیسے رباب کا ایک نیا سر سامنے آتا ہے، جی، تو ذات کو دیکھا تو شکلیں اس طرح تبدیل ہو رہی ہیں جیسے رباب کے مختلف سر ہوتے ہیں۔ آن کے ہر تارش رباب دی گرے، ہاں، رباب کے ہر تار سے ہر دفعہ ایک نیا نغمہ پیدا ہوتا ہے، ہر نوا از دی گرے خونی ترے، اور ہر نوا پہلے سے زیادہ خونی تر ہوتی ہے۔ ما ہما یک دو دوانے نار و نور۔ اب ایک نئی بات بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک ہی چیز سے بنے ہوئے ہیں، آدم و مہر و ماہ و جبرائیل ہو، آدم بھی، مہر و ماہ بھی، جبریل بھی، حور و قصور بھی۔ تو یہ سارے وہ رنگ ہیں اس کے۔ جی، فرماتے ہیں کہ سب جو ہیں ان میں اللہ ہی کی جلوہ گری ہے۔ سر پیشے جاں آئینہ آویختن، اب یہ معراج کا جو اینڈ ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے ایک آئینہ لٹکا دیا گیا، حیرت را بال یقین امیختن، اور میری حیرت اور یقین کو اکٹھا کر دیا گیا۔ صبح امروزے کہ نورش ظاہر است۔ میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں کہ فرما رہے ہیں کہ میں تحیر میں بھی ہوں اور مجھے اس میں یقین بھی ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ سر اور اس کے بعد صبح امروزے کہ نورش ظاہر است، فرماتے ہیں صبح امروز تھی جس کا نور ظاہر تھا، در حضورش دوش و فردا حاضر است، اور اس کے حضور یعنی اللہ کے حضور آج اور کل سبھی حاضر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سر حق ہو ویدا با ہما اسرار خیش، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام اسراروں کے ساتھ ظاہر تھے، با نگاہ من کند دیدار خیش، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن در پردہ اللہ تعالیٰ اپنی ہی آنکھ سے اپنا دیدار کر رہے تھے۔ سر اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مرکز عنایات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہو گیا،
اگر میری آنکھ کو تاب ہمت دی ہے اس نے دیکھنے کی تو یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. صحیح. یہ جو میری آنکھ ہے میری نہیں ہے. لہ الخلق و لہ الامر. اللہ نے ہی اس کو تخلیق کیا ہے, اسی کی ملکیت ہے اور اسی کا حکم ہے. تو مقصد یہ ہے کہ چاہے میں اس آنکھ سے بھی دیکھوں تو حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا اس کردہ. حدیث کی طرف ہم عود کرتے ہیں جس میں سرکار نے فرمایا, یہ بخاری کی پہلی جلد میں ہے, حدیث قرب نوافل بھی جس کو کہتے ہیں, قرب نوافل لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. جی کہ بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں. بلکہ اس پر علامہ کا شعر لے کر اختصار کرتے ہیں کہ ہاتھ ہے اللہ کا, بندہ مومن کا ہاتھ, غالب و کار آفرین, کار کشا و کار ساز. سر صوفیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ انشراح صدر نصیب ہو جاتی ہے تو وہی جو نور ہے وہ کبھی جو ہے وہ کان بن جاتا ہے جس سے انسان سنتا ہے, اور کبھی وہ آنکھ بن جاتا ہے جس سے دیکھتا ہے. تو فرمایا نا کہ مجھ سے ہی دیکھتا ہے, تو وہی جو اللہ کا نور ہے اس سے ہی انسان دیکھتا ہے. اسی لیے علامہ فرما رہے ہیں کہ اپنی ہی آنکھ سے اپنا دیدار کر رہا تھا. بالکل. دیکھیں موتی ظاہری آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی, موتی وہ ہے نا جی, اس کے بعد وہ پھر ایسی جگہ پہ آنکھیں اور کان دیتا ہے جہاں عام انسان حواس خمسہ سے تصور نہیں کر سکتا. مثلا دل ہے تو یہ دل دیکھتا بھی ہے, بالکل یہ دل سنتا بھی ہے. بالکل ایسے, بالکل. پھر یہ دل جو ہے نا اس کے پاس وہ سارے احساسات ہوتے ہیں جو ہماری اس ظاہری جو دنیا ہے اس کے اندر وہ چیزیں درجہ امکان میں نہیں ہیں, لیکن اس دل کے امکان کے اندر وہ ساری چیزیں. علامہ نے فرمایا نا ولیکنی نوائے سادہ کیست, نہیں سادہ کیست, کسے در سینہ می گوید کے ہستم, مجھے اپنے سینے سے صاف آوازیں آتی ہیں, کوئی کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں, قائم. اب اس کے بعد نیکسٹ کہتے ہیں دیدنش افزودن بے کاستن. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کو دیکھنے سے ایک ایسی افزونی ملتی ہے جو کم نہیں ہوتی. دیدنش از قبر تن برخواستن. اور اس کو جب بندہ دیکھ لے تو اس قبر کی, اس جسم کی سوری قبر سے بندہ پیدا ہو جاتا ہے یا نکل آتا ہے اس سے. سر عبد و مولا در کمین یک و دیگر یک دیگر. یہ بڑی مزے کی بات فرماتے ہیں بندہ اور ذات ایسے لگتا ہے ایک دوسرے کی گھات میں ہے, ایک دوسرے کی تلاش میں ہے. ہر دو بے تابند از ذوق نظر. اور ذوق نظر سے دونوں ایک دوسرے کے لیے بےتاب ہیں, دونوں ایک دوسرے کے متلاشی ہیں. اچھا, اس میں یہی قرب نوافل والی جیسے حدیث پاک ہے نا, ایک اور بھی حدیث ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بندہ جب میرے قریب آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ چل کے آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے استقبال کرتی ہے. بالکل ایسے. وہ ایک جو ہے وہ برش کے برابر آتا ہے تو میں ایک ذراع کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. بالکل ایسے. تو مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ آئے تو صحیح اللہ کی طرف. اللہ تو فرما رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, ایسے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو وہ اللہ کا قرب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف آپ بڑھیں, وہ کئی گنا اس سے بڑھ کے اپنی شان کے مطابق قریب آتا ہے. بالکل ایسے. زندگی ہر جا کے باشد جستجو است. فرماتے ہیں زندگی جہاں جہاں پہ بھی ہے, جہاں جہاں اللہ کی مخلوق ہے وہ صاحب جستجو ہے. حل نشد ای نکتہ من سیدم کے اوست. فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہمیں تلاش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہی قرب کی بات ہے. بالکل ایسے, بالکل.